مفتی صاحب مجھے ایک شخص چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسے واپس لانے کے لیے میری رہنمائی کر دیں۔ کوئی شخص بھی اگر چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں اس کے لیے قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے، آج میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ بہت اہم باتیں آج کی اسپیچ میں، اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ میری اسپیچ کو، اس کلپ کو، ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ جو شخص آپ سے دور ہوا ہے وہ آپ کے قریب ہوگا، اور جانے والا شخص واپس لوٹ آئے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز، روحانی وظائف، آپ کے مسائل کا حل آپ تک پہنچتا رہے۔ شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ کومنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے اس کام میں شامل ہو جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایک بات یاد رکھیں، محبت کسی سے بھی آپ زبردستی نہیں لے سکتے۔ کسی کی محبت لینی ہو تو آپ اپنے اخلاق سے لے سکتے ہیں۔ اخلاق حسنہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا انسان کے پاس ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار سے آپ کسی شخص کو بھی اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت عموماً ہمارے اندر چل رہا ہے، ہمارے درمیان یہ ایک عموماً یہ سچویشن چل رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہر دوسرا شخص شیئر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز اکثر آتے رہتے ہیں، اس میں یہ بات بتلاتے ہیں، مفتی صاحب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں مگر وہ شخص ہماری طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، اور یا پھر یہ کویسچن آتا ہے، یہ مسئلہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے محبت کرتا تھا مگر وہ اچانک چھوڑ کر گیا ہے، اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دن رات ہم ٹینشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، مسلسل ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو آج میں آپ کی رہنمائی اس انداز سے کروں گا کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تاکہ آپ اس مسئلے کو خود بخود ہی حل کرنے میں کامیاب ہوں اور اس میں کوئی غلط قدم بھی آپ نہ اٹھائیں، اس میں کچھ شرکیہ آپ کی اس فعل میں کچھ شرکیہ آمیزش بھی نہ ہو۔ آپ وہ عمل کریں جس کے کرنے سے آپ کو نقصان بھی نہ ہو، ناجائز بھی نہ ہو، اور وہ صحیح رہنمائی، صحیح ڈائریکشن آپ کو مل جائے۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم میں آپ سے عرض کرتا چلوں، آپ اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ وہ بات یہ ہے، ہم کسی شخص کے دل میں بھی اگر محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر ہم کوشش کرتے ہیں مسلسل مگر محبت ڈالنا یہ انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے، یعنی انسان کسی کے دل میں خود بخود محبت نہیں ڈال سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ڈالیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا یہ ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ ایک بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے، بڑی آسان سی ایک سمپل سی مثال ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار میں، ہمارے کریکٹر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہماری ساری چیزیں وہ ہوں جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمیں احادیث کی روشنی سے رہنمائی ملتی ہے، میں آپ سے ایک وظیفہ بھی بڑا شاندار، بڑا مجرب وظیفہ وہ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں، مگر جو بنیادی اصول ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہاں پر دوسری چیز ہمیں جو اپنانے کی ضرورت ہے، فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہم اخلاق حسنہ سے پیش آئیں۔ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہماری زبان میں مٹھاس اتنی ہونی چاہیے کہ سامنے والا شخص ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پر اثر کرے اور وہ شخص ہماری طرف متوجہ ہو۔ یوں نہیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگے اور وہ بندہ ہم سے نفرت کرے۔ تو آپ اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو جب بہتر کریں گے تو اس سے دوسرے شخص کو قریب کرنے میں کامیاب ہوں گے، کوئی شخص بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اخلاق حسنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا، سب سے بہترین انسان ہے ہی وہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ایسی تھی، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی آتا، کافر بھی آتا تھا آ کر ملتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے چند کلمات سن لیتا تھا تو آپ کا وہ غلام بن جاتا تھا۔ پہلے وہ انکار کرتا تھا، پہلے وہ کافر ہوتا تھا، پہلے آنے والا شخص دشمن ہوتا تھا، مگر
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنتا، اخلاق کو دیکھتا، کردار کو دیکھتا، تو دشمن دوست بن جاتا تھا، مخالف ہوتا تھا تو موافق ہو جاتا تھا، رہزن ہوتا تھا رہنما ہو جاتا تھا، لٹیرا آتا تھا محافظ بن جاتا تھا، مجاور آتا تھا مجاہد بن جاتا تھا، حلوائی آتا تھا تو شدائی بن جاتا تھا، آگ پرست اگر آتا خدا پرست بن جاتا، اگر کوئی بد تہذیب آتا تہذیب یافتہ بن جاتا، بد کردار آتا صاحب کردار بن جاتا، بد دین آتا دیندار بن جاتا، اگر کوئی چور آتا تھا چوکیدار بن جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمات نکلتے تھے، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے تھے، اور یہی پھر وہ برکت تھی، یہی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، مگر جب آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت آپ کے قدموں میں موجود تھی۔ یہ سارا کا سارا آپ کا اخلاق تھا، آپ کی زبان تھی۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو ہمیں اس بات کی یہاں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کسی شخص کو واپس لانا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کوئی بندہ ہم سے دور نہ جائے، تو ہم اپنی زبان کو اخلاق کو اچھا کریں۔ اور تیسری چیز یہاں پر جو بنیادی اور ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یعنی کسی شخص کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ اس بندے کے دل میں میری محبت پیدا فرما۔ آپ نے اسباب بھی اختیار کر لیے، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع رکھیں۔ اور یہ کچھ ضروری ہدایات یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اور آپ کے ساتھ وظیفہ بھی وہ میں عرض کر دوں۔ جو قرآن کریم کے کلمات ہیں، سورہ یاسین میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، پڑھ کر کیسے اس بندے کے دل پر اثر ہوگا۔ جو بندہ دور گیا ہے وہ قریب آئے گا، روٹھا ہوا شخص، ناراض شخص واپس لوٹ آئے گا۔ کیا سوچا ہے آپ نے وہ خود آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ کیا واقعی کوئی ایسا عمل ہے جو دل کو نرم کر دے؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے اور امید کی آخری کرن بھی مدھم پڑنے لگتی ہے۔ وہ شخص جو کبھی آپ کے قریب تھا آج دوری اختیار کر چکا ہے، خاموشی بڑھتی جا رہی ہے اور دل میں سوال ہی سوال ہیں، اور کیا کبھی وہ واپس آئے گا یا یہ فاصلے ہمیشہ کے لیے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایک راز جان لیتے ہیں، ایسا راز جو دلوں کو موڑ دیتا ہے، ناراضگی کو نرمی میں بدل دیتا ہے اور دوری کو قربت میں۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ ایک روحانی حقیقت ہے جو صدیوں سے آزمائی جا رہی ہے۔ بس شرط ایک ہے، نیت صاف ہو، دل میں سچائی ہو، دل اور یقین کامل ہو، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے وہ شخص خود بخود قدم بڑھاتا ہے اور ایک دن آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ عمل آپ حضرات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فجر کی نماز سے پہلے، سنتوں کے بعد اور نماز سے پہلے اس کی ایک تسبیح 100 بار اس کو پڑھیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں گے۔ اس شخص کا تصور رکھ کر انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اس کے دل میں آپ کی نرمی پیدا ہوتی چلی جائے گی، روٹھا ہوا شخص، ناراض شخص واپس لوٹ آئے گا اور آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے گا۔